بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ راولپنڈی میں ہمارے پیارے دوست بھائی ثاقب صاحب کے ہاں آنا ہوا اور یہ صبح صبح ایک مسجد میں لے کر آئے، اور مسجد میں ہمارے پیارے پرانے دوست عبداللہ صاحب ان کی مسجد ہے، تو ان کی مسجد میں الحمدللہ پہلے بھی موقع ملتا رہتا ہے بات چیت کرنے کا، تو آج صبح الحمدللہ اشراق کے قریب تک بات چیت ہوئی، سب نے محلے والوں نے بڑی محبت سے بات سنی۔ تو یہ ہمارے اسی مسجد میں ایک نمازی بھائی یہ ہمیں پکڑ کے لائے اور ناشتے کے لیے، تو یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میرا پروگرام کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا، بتائیے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چونکہ آج کل ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہے، اور صبح کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ چاہے 6:30 پونے 7 تک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نکلنا ہوتا ہے۔ تو آج حقیقتاً یہ سورہ یاسین میں نے نماز سے پہلے پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ میں نے نکلنا ہے اور ضروری کام تھا، تو میں چونکہ حضرت مولانا سے اور اپنے قریبی ساتھی ہیں، تبلیغ والے ساتھی ہیں سارے، جب آگے اگلی صفوں میں چلے جائیں تو پھر خام خواہ ان کے سامنے جو بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ اٹھ کے باہر آئیں، تو میں نے کوشش کی کہ محفاظ نماز جو ہے وہ پچھلی صفوں میں پڑھوں، لہذا اقامت بھی شروع ہوگی تو میں ذکر میں بیٹھا رہا تاکہ اگلی صفیں پورے ہو جائیں تو مجھے پچھلی صف میں جگہ مل جائے تو میں پچھلی صف میں نماز پڑھ پیچھے نکل، ہاں، اور جب سلام پھیریں ہوگا اور دعا کرتے ہوئے نکل جاؤں گا، کیونکہ ذرا مناسب نہیں ہوتا حضرت مولانا عبداللہ صاحب بیان شروع کرتے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے پھر وہاں سے ایک ذمہ دار آدمی اٹھ کے چلا جائے، پھر اس کو دیکھے دیکھے اور بھی اٹھ کے چلے جائیں تو مناسب نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو انسان چاہتا ہے یا گروہ انسانوں کا چاہتا ہے یا کوئی حکومت یا گورنمنٹ چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آج صبح یعنی آپ کو دل کے رکھا اور ضابط اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول تھا، کہیں قید نہیں تھا، بند نہیں تھا، کوئی کسی کے آثار میں نہیں تھا۔ تو حضرت حضور والا کھڑے ہوئے اور ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا ماں باپ کی دعا اور استادوں کی دعاؤں سے موقع مال کی نزاکت اور اعتبار کے ساتھ حکمت جسے موقع شناسی کہتے ہیں اس کے اعتبار سے اڑتے ہوئے حضرت نے پہلی اللہ حدیث بیان کر دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ وہ شخص جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے جی۔ تو مجھے ذرا اچھا نہیں لگا کہ میں اٹھ کے اس یعنی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے سامنے میں نے سر تسلیم خام کیا اور بیٹھ گیا الحمدللہ اشراق۔ اور پھر جب انہوں نے مجمع کو دیکھا اور مجمع کی کیفیت دیکھی اور مجمع کو بیٹھنے کی کہ مسجد میں جو انسان نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اللہ کی نورانی اور پاکیزہ انتہائی فرما بردار مخلوق ملائکے اس کے لیے مغفرت کی اور رحم کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ مغفر ورحم، یہ ان الفاظ کے ساتھ جب انہوں نے، تو وہ بھی مجھے فضیلت ملی کہ میں بیٹھا ہوں، خسارے میں نہیں جا رہا ہوں، بیٹھا ہوں مجھے نفع کے ساتھ چل رہا ہے، میرا نفع ہو۔ اور پھر جاتے جاتے پھر ساتھ یہ بھی حضرت نے جب بیان کیا کہ نماز کے لیے جلدی آ جایا کریں، نہ آذان ہوتے ہی اور جلدی کوشش کیا کریں کہ یہ نہ ہو کہ سنتے بھی پڑھ لیں چلو جماعت کا ٹائم ہے تو ذرا ابھی ٹائم ہے 5 منٹ 3 منٹ تو نماز کے وقت ہی پہنچیں گے۔ پہلے آنے سے یہ ہوگا کہ جب مسجد میں آپ بیٹھے رہیں گے صفوں میں اور نماز کا انتظار کرتے رہیں گے تو نماز کا مقبول نمازوں کا ثواب پاتے رہیں گے۔ اب یہ فضائل چھوڑ کے کہاں سے آدمی کہاں نکلے جی، کیوں نکلے؟ جتنا بھی ضروری کام ہے واقعی میں آپ کو کہوں کہ مصروف آدمی ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، ضروری کام تھے دنیا کے اعتبار سے۔ اور پھر وہاں سے جب بیٹھے تو ساتھ ساتھ کچھ لوگ اٹھنے چلنے لگے تو میں نے کہا یار میں بھی نکلوں، اور اوپر سے ایک فضیلت اور ہوگی کہ یار حج کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، زندگی میں ہر کسی کو یہ نیت ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کا بنفس نفیس اس جسم کے ساتھ اور وہاں مکہ اور مدینے کی سرزمین کے اندر مناسک کے حج وقوف عرفات کے ساتھ اور مناسک کے حج بیت اللہ کے طواف کے ساتھ اور مناسک کے حج مزدلفہ کی رات کے ساتھ اور مینا کی گھاٹی میں قربانی کے ساتھ ادا کیے، اگرچہ یہ تو اصل ہے حج،
اور یہ انسان کی بڑے مقدر کی بات ہے کہ یہ مل جائے کسی اللہ ہم کو سب کو بار بار نصیب بار بار. لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں جاتے جاتے پہلے ہر روز آپ کئی طرح کے حج کر سکتے ہیں, کئی طریقے سے حج کر سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے بڑا حج تو یہ کہ اپنی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے جتنے دفعہ دیکھا جائے گا اتنی دفعہ حج حجوں کا کا. ثواب ملے بے شک. اور دوسرا یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھا رہنا اور پھر 2 نفل کا ادا کر لینا مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. تو یہ فضیلت بھی آئی. تو میں نے پھر گھڑی کو دیکھا تو 7:05 تھے, تو 7:09 طلوع آفتاب تھا اور 7:23 اور 24 منٹ اشراق کا اشراق تھا. کرنا. تو پھر اشراق تک بیٹھنے کے لیے میں وہاں پر بیٹھ گیا. میں نے کہا آج تو ملے گا ثواب حج عمرے کا. تو الحمدللہ یہ نسبت ہوتی ہے ماحول کی. ماحول میں ابو بکر صدیق بنتے ہیں, عمر خطاب فاروق اعظم بنتے ہیں, عثمان ذوالنورین بنتے ہیں, علی حیدر قرار بنتا ہے. یہ ماحول کی بات ہے. صحیح بات. اور اشرا مبشرہ کی سرٹیفکیٹ لے لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے ماحول میں ماحول کی وجہ سے سبحان اللہ. ماحول میں جڑے. اور حضرت حنظلہ نے کیا خوب انداز سے اس ماحول کی وہ عکاسی کی ہے کہ ماحول کی اتنی زبردست ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم منافق ہے مسلمان ہے, کتنا ایمان اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے. ہمیں تو یہ ہمارے پاس تو کوئی مشینری ہی نہیں ہے, کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے, کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو پیمائش کریں. البتہ تھرمامیٹر بخار کے ناپنے کے لیے ہمارے گھروں میں موجود ہے, اور بلڈ پریشر کی مشین ہمارے گھروں میں موجود ہے. اوپر نیچے ہو جائے ایک دم آدمی پیمائش کر لیتا ہے. لیکن ایمان کو ناپنے اور تولنے کی اور پیمائش کرنے کی حضرت حنظلہ سے پوچھا کہ ایمان کی کیا قیمت ہے اور کیسا ایمان کو کیسا پیمانہ رکھا ہوتا کہ دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلا ہے. حنظلہ مفہوم ایسے ہے, حنظلہ منافق ہو گئے. ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم امتی جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, جن کا کوئی صحابہ کوئی دوسرا کوئی تیسرا کوئی مقابلہ نہیں. بعد انبیاء سب سے بڑی شخصیت ابو بکر صدیق کی. تو آپ نے جب کیفیت پوچھی تو انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے. دونوں کی مجلس میں پیش ہو گئے اور وہاں پر جا کے دیکھا اور بتایا اور ان کو حال حوال بتایا کہ ہم تو گھروں میں ہوتے ہیں تو ایسا ماحول نہیں ہوتا جو آپ کی مجلس میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجلس میں اگر ایسا ہو کیسے سکتا ہے, حضور کی مجلس اور کسی دوسرے کی مجلس یہ کیسے یکسانیت اختیار ہو سکتی ہے. تو وہ ماحول کی ایسی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحابہ نے ایمان بھی لایا اور جانیں بھی قربان کی. جبکہ حضرت علیہ السلام کے اوپر ان کے حسن کو دیکھ کر, ان کو اخلاق, ان کے پیار محبت پیارا جسم دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں تو کٹوائی, ایمان نہیں لائی. مگر یہ ماحول تھا. تو ماحول یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ماحول, ممبر اور مسجد والا ماحول ہے, یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کیونکہ برکتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے. اس ماحول کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب میں بھی پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ فیاض فیوز اور برکات ملتے رہیں. اور ایک مجلس میں آخری بات میں کیے دیتا ہوں, ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کس کا ایمان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو صحابہ نے تو سوچ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا. انہوں نے کہا یہ تو میں تو اللہ کا نبی ہوں, براہ راست وہی اتر رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر فرشتوں کا اور انبیاء کا, اور پھر صحابہ نے کہا ہمارا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. ایمان سب سے بہترین ایمان تو ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, جنہوں نے مجھے وہی اترتے ہوئے نہیں دیکھا, میری اس مجلس میں نہیں بیٹھے اور میری دعوت کو نہیں دیکھا, میرے اخلاق کو نہیں دیکھا, اور پھر غیب میں وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے. ان کا ایمان تو سب سے خوبصورت ہے. وہ یعنی میں اور آپ ان میں شامل ہیں. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, وہ دیکھا نہیں, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ان کے لوگوں کا. تو میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ان کو سارے احباب نے اور مولانا صاحب نے, پھر مولانا عبدالامین صاحب نے بھی, مولانا عبداللہ صاحب نے بھی کہا ناشتے کے لیے. اور میری درخواست پہ حضرت میرے درخواست پر میرے گھر میں تشریف لائے. میں آپ کا بہت مشکور. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہمارے پیارے بھائی, یہ ان کا تعلق اصل میں مری سے ہے, اور مری کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ. جو تبلیغ میں لگے ہیں وہ تو بہت ہی عظیم لوگ بن چلتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے وہاں پیارے دوست ہیں مولانا عبدالباسط عباسی صاحب, یہ ان کے مقتدی ہیں اور ان کے ساتھ محبت فرمانے والے ہیں, اور ان کی گرما گرم تقریریں سننے والے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسے جذبات دیتے ہیں کہ اپنے ضروری تقاضے ہیں, بچوں کی مصروفیات ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گئے ماشاءاللہ. اور ان پیارے بچوں کو تھوڑی سی بات کرنی ہے. جب بھی مجھے یوں اولاد اور والدین اکٹھے نظر آتے ہیں تو میں ان کو چھوٹی سی یہ نصیحت ضرور کرتا ہوں کہ اس دولت کی قدر کر لیجیے.
اب دیکھو حج تو بڑا مہنگا ہو گیا، آپ کے نئے پاکستان میں 1.5 لاکھ مزید مہنگا ہو گیا، لیکن اب دیکھو نا آپ یہ مفت میں حج کر رہے ہیں، ابا جی کو دیکھو، محبت سے دیکھو نا، صحیح طرح دیکھو محبت سے دیکھو، کتنا پیارا دین ہے، ہاں کتنا پیارا دین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محبت سے دیکھنے پر اب دیکھنا جو ہے نا، پچھلے سال ان دنوں میں چلے میں تھا تو ایک ایسے ہی آپ کی طرح ایک بزرگ اپنے بیٹے کے پاس اپنے گھر میں لے گئے کہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھے وہ بڑی وہ گستاخی کرتا ہے اور بڑا وہ کرتا ہے۔ تو اس سے بات چیت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھو آپ جو ہے نا والد کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھنا سب سے ایک چھوٹا سا اور آسان سا ایک کام ہے، دیکھنا، لیکن اس پر اللہ خوش ہو کر اتنا کچھ انعام دیتے ہیں جی، حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی تھوڑی سی مزید خدمت کریں گے، ان کی ضرورت کے جو کام ہے وہ کریں گے، تو اس پر اللہ خوش ہو کر اور زیادہ انعام دیں گے، ان کی پاؤں دبائیں گے، ان کے سر پہ تیل لگائیں گے، ان کی جسمانی خدمت کریں گے، اس پر اللہ خوش ہو کر اور زیادہ انعام دیں گے۔ پھر ان کی جو اور چاہت کے کام ہیں، اور پھر جن کے والدین نیک ہوتے ہیں نا، ان کے اس اولاد کے لیے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یعنی جو اللہ رسول کی چاہت ہے وہی والدین کی چاہت ہے۔ یعنی جن کے والدین نیک نہیں ہوتے تو وہ بیچارے نوجوان بعض دفعہ نیک بن جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، دینی ماحول میں رہنے کی برکت سے، اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہمارے والدین جو ہے وہ دین کی طرف آئیں، ہاں وہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح تڑپتے ہیں، اور پھر وہ اللہ اکبر، یعنی اب وہ ان کے یعنی دو طرف پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کی مانیں یا والدین کی مانیں، ہے جی، تو دونوں طرف مختلف ہیں چاہتے، تو اس لیے اگرچہ اگر اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے والدین کی فرمانبرداری کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری کی کوئی اجازت نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا فن خواہ ہو، ہم اس کی نہیں مانیں گے اگر اللہ رسول کی چاہت کے خلاف ہوگی۔ لیکن جن کے والدین نیک ہیں ان کے مزے ہیں، ہمارے بھائی ثاقب صاحب بیٹھے، ان کے والدین بڑے عظیم والدین، اور آپ پیارے بچے، آپ کے والد کی باتیں سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کو اللہ نے دین کی تڑپ نصیب فرمائی، اور انہیں بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، اور گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، آپ کو اپنے والد کی قدر نہیں ہے ابھی، اور اس دولت کی قدر کر لو۔ یہ بڑے عظیم والدین ہیں، سچی بات، ان کی سادگی، ان کی عظمت ان کی سادگی میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو ان کی یہ آپ کو چلتے پھرتے عام سے آدمی لگتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے سینگ نہیں ہوتے بھائی۔ یہ جو عام جو چلتے پھرتے حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کرنے والے، اور لیکن حلال کماتے ہوئے دین کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے جو چل رہے ہوتے ہیں، اپنے یعنی عیالداری کے ساتھ حلال پر اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قسم اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ القاسب حبیب اللہ، حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کرنے والا، بچوں کی تربیت پرورش کرنے میں مشقت اٹھانے والا، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ مزدوری کر رہا ہے، اپنے سڑکیں کھود رہا ہے، اور جناب وزن اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے، دین پہ چلتے ہوئے جو اپنے محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ تو آپ کے والد بڑے عظیم ہیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اللہ عدل کا بھی حکم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ والدین کے لیے عدل کا نہیں فرماتے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَدْلًا، کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، نہیں۔ اب کوئی بے وقوف اولاد کہہ سکتی تھی جتنا والدین نے کیا اتنا ہم نے کر دیا، بس ہماری چھٹی ہے۔ والدین نے 20 سال ہماری خدمت کی، ہم نے 20 سال خدمت کر دی، اب ہمارا عدل ہو گیا، پورا بدلہ ہو گیا، اب ہماری چھٹی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا والدین کے ساتھ عدل کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان یہ جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کے کرو، تو پھر موت تک چھٹی نہیں۔ اور اللہ کی قسم یہ ہمارے والدین اتنے وہ عظیم ہستیاں ہیں، دنیا سے جانے تک ہمارے دینی دنیاوی ترقی کے لیے تڑپتے ہیں، بے چین و بے قرار ہوتے ہیں کیسے ہمارے بچے دین دنیا دونوں میں ترقی کریں۔ تو جیسے ہمارے والدین دنیا سے آخری پردہ فرمانے تک ہمارے لیے تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی دنیا سے پردہ کرنے تک اپنے والدین کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کریں، خوب ان کی دعائیں لیں، محبت سے دیکھیں، اور ان کی چاہت کے مطابق، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق دین دنیا دونوں میں ترقی کریں۔ اور جب دنیا سے چلے جائیں ہمارے والدین
تو پھر ان کے لیے خوب دعائیں کریں روزانہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. خیر یہ تو زندگی میں پڑھے ان کی، لیکن وفات کے بعد ایک دن میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھا ہوا روتے ہوئے اپنے والدین کے احسانات یاد کر کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتا رہا اور دعائیں کرتا رہا. تو اس لیے والدین کا بڑا احسان ہے، اور اس کی برکت سے اللہ دنیا میں بخت لگاتے ہیں اور دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرماتے ہیں. میرے 3 ماموں تھے، 2 بڑے ماموں نے والدین کی زیادہ خدمت نہیں کر پائے ہیں جی. بڑے ماموں کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، بیٹے ہوئے، دونوں کی شادیاں ہوئی، ان کی اولادیں ہوئیں، لیکن اللہ کی شان میرے بڑے ماموں کی ہیں جی وہ دونوں بیٹے بھی ہیں جی شادیوں کے باوجود ان کی اولادیں بھی سرینہ اولاد نہ رہ سکی. وہ دونوں بیٹے بھی جوانی میں فوت ہو گئے، ان کی بیویاں بھی فوت ہو گئی، بچے بھی ایک بچی رہ گئی، لیکن بچے فوت ہو گئے، نسل ختم ہو گئی. تو دوسرے ماموں کی بھی اتنا نہیں ترقی کر پائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقیاں نصیب فرمائے. لیکن جو تیسرے ماموں تھے انہوں نے خوب اپنے والدین کی ڈٹ کر خدمت کی، نوکروں سے بڑھ کر خدمت کی، اور مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے. تو لیکن اللہ کی شان مدینے کی ہجرت نہیں کر پائے جب تک والدین زندہ تھے. ان کو حج کروائی، ان کی خدمت کرتے رہے. جب وہ دنیا سے پردہ فرما کے ان سے خوش راضی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے، پھر انہوں نے مدینہ منورہ آج سے 35 سال پہلے ہجرت فرمائی. اللہ نے ان کے 9 بیٹے دیے اور 3 بیٹیاں، سب اکثر حافظ عالم ماشاءاللہ، دین کی طرف ماشاءاللہ متوجہ، اور ان میں سے اکثر ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے ماموں ابھی کرونا سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں ہی مسجد میں ان کا جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے. اور الحمدللہ اللہ نے سارے بیٹوں کو دین میں لگایا ہوا ہے. میں 2008 میں حج پہ جب گیا تو ان کے ایک بیٹے نے مجھے بتایا کہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا الحمدللہ 100 سے زیادہ اولاد ہو چکی، یعنی بڑے بھائی کی نسل ختم ہو گئی، چھوٹے بھائی کی 100 سے زیادہ اولاد ہو چکی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ایک بیٹے وہاں پر ایک اور مسجد مدینہ منورہ میں ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جس گاڑی میں مجھے مسجد نبوی چھوڑنے کے لیے آیا، کہنا میں مسجد نبوی کے مؤذن سے خریدی ہے گاڑی، بڑی بہترین اعلیٰ قسم کی گاڑی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دینی اعتبار دنیاوی اعتبار سے بھی خوب نوازا ہے ہمارے ماموں کے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوب نوازا ہے. دین دنیا دونوں اعتبار سے اللہ نے خوب ترقی عطا فرما رہے ہیں. یہ سب والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو برکتیں عطا فرماتے ہیں. والدین کی خدمت اور والدین کی دعائیں لینا ایسی نیکی ہے کہ اس کا آخرت میں تو انعام ملتا ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش برسا دیتے ہیں. اور والدین کا دل دکھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو ناراض کرنا، یہ اتنی بڑی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی. اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اور باپ کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی، کوئی راستے میں حائل نہیں ہوتا، سیدھی عرش پہ جاتی، اور والدین اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو خوب والدین کی دل و جان سے دعائیں لیجئے پیارے بھائیوں، اور والدین کو خوب خوش کیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا آخرت کی خیر و برکتوں کا ذریعہ ہوگا. دعا کر لیتے ہیں چھوٹی سی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بڑے غنی اور حمید ہیں. یا اللہ ہم فقیر اتنے سارے تیرے گھر پہ تیرے در پہ جمع ہیں اور تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ جمعرات کا دن ہے، ہمارے لاہور میں جمعرات کے دن بہت سارے فقیر اور فقیرنی آتی ہیں، اور ہم جیسے فقیروں سے بہت کچھ لے جاتے ہیں. یا اللہ ہم تو تجھ غنی کے در پہ، تو لامحدود خزانوں کا مالک، تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اور یا اللہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں. یا اللہ ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دے، تو اپنے رضا نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ یہ ہمارے پیارے بھائی اور ان کے بچوں کو اور ہم سب کے دوست احباب جو دنیا بھر سے ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں. نام ہے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. کیا نام ہے؟ طارق محمود. طارق محمود. یا اللہ ہمارے بھائی طارق محمود، ان کے والدین، ان کے بچوں، سب کو یا اللہ، اور ہمارے دنیا بھر سے دوست احباب
جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے سنتے رہتے ہیں، سب کو اور ان کے اولادوں کو اور ان کے والدین کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرما دیجیے۔ یا اللہ اتنے سارے فقیر ہم جیسے فقیر کے پاس بھی جمع ہو کر آ جائیں تو ہمیں بھی کچھ دیے بغیر لوٹانا شرم آتی ہے۔ یا اللہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم سب تیرے در پہ یا اللہ تجھی کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے رضا و قرب نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیاری مبارک نورانی پاکیزہ خوشبودار سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، سب سے محبوب سنت جس کی خاطر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دکھ اٹھانے پڑے، دعوت اللہ، دعوت تبلیغ کی سنت، یا اللہ اس دعوت تبلیغ کی سنت کو بھی ہمیں اپنانے اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی مبارک جذبے سے ہمارا رسالہ الدعوت اللہ شروع ہوا، الدعوت اللہ آفیشیل یہ چینل بنا۔ یا اللہ اس کو بھی تو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے اس سلسلے میں جو بھی معاونین ہیں، محبین ہیں، ان کو بھی یا اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما۔ ان سلسلوں کو یا اللہ قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں نے بڑی محبت سے کھلایا پلایا، یا اللہ تو ان کو جنت کے کھانے کھلا، یا اللہ ان کو جنت کے مشروبات پلا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔